अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैसे कमाल है दानियाल, इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है आप समझना नहीं चाहते। सारा ने अपने शोल्डर कट बालों की पोनी हिलाते हुए झुंझला कर कहा तो तकिए से टेक लगाए बज़ाहिर आंखें मूंदे दानियाल को उठना ही पड़ा। पैसे के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। घर में पैसा आएगा तो हर तरफ खुशियाँ और सुकून होगा, ना रोज़ की चक चक न बक बक। आखिर आप क्यों कुएं के मेंढक बनने पर बजीद है? देखो सारा, मैं तुमसे 1000 मरतबा कह चुका हूँ मैं घर से दूर नहीं रह सकता अपने प्यारे बच्चों से। और फिर तुम? दानियाल प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, लेकिन आज वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी, लिहाजा उसकी वारिफ्ता नजरें भी उसके जोशो खरोश की राह में स्पीड ब्रेकर का काम न कर सकी। भूखे पेट तो मोहब्बत भी नहीं जचती, सारा ने तंज किया। खुदा का शुक्र करो सारा, कितने लोगों से बेहतर जिंदगी गुजारी हो तुम, फिर भी बहुत नाशुक्री हो। क्या नहीं घर में? टीवी, फर्नीचर, कंप्यूटर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी तालीम, कोई कर्ज नहीं, अपनी छत, और क्या चाहिए? रहने दे दानियाल, पुराने ज़मानों का ये दकियानुसी फर्नीचर, डब्बा नुमा टीवी, सेकंड हैंड कंप्यूटर और 60 की दिहाई की फिल्में याद दिलाने वाली ये गाड़ी, बच्चों का सरकारी स्कूल, क्या है आज के दौर के मुताबिक? अफसोस हो रहा है सारा मुझे तुम पे। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए ना इंसान को अपने से कमतर और बेहतरीन इखलाक पाने के लिए अपने से बढ़तर की तरफ नज़र रखनी चाहिए। देखें दानियाल, आगे बढ़ते रहना कोई बुरी बात तो नहीं, बल्कि ज़िंदगी की निशानी है। और फिर सुहेल भाई खुद वीज़ा भिजवाने की ऑफ़र कर रहे हैं। लोग तो कितने रुपए लगाते हैं यूरोप के नाम पर। यहाँ अगर किस्मत खुद आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आप कानों में रुई ठूंसे बैठे रहेंगे? दानियाल का रद्द-ए-अमल जानने के लिए वो लम्हा भर को रुकी, लेकिन वो बालों में उंगलियां फंसाए महज गोद में लिए तकिए के डिज़ाइन पर नजरें जुमाए मुस्तरिब सा बैठा था। सुहेल भाई आपकी बहनोई हैं, आपका भी उन पे हक बनता है, वो कोई एहसान तो नहीं करेंगे। सारो प्लीज़, तुम शायद भूल रही हो कि बहनों का भाइयों पर हक होता है, ना कि भाइयों का बहनों पर। पैसे के लालच में अब तुम रिश्तों की तकसीम ज़रब जमा मत करो, वो जिच हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, आपको हर सूरत अपनी राय और फैसला बदलना होगा और बस। हतमी अंदाज में बात खत्म करके सारा ने दूसरी तरफ करवट बदल ली और साइड लैंप ऑफ करके मुंह फुलाकर लेट गई कि जानती थी उसका ये अमल दानियाल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर ये सब आज पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा था। जब से उनके पड़ोस में बरतानिया पलट फैमिली आई थी, वो हर वक्त उनका और अपना मुआवजा किया करती, लेकिन कहाँ सरकारी महकमे का हेड क्लर्क और कहाँ शेख साहिब का घराना, जो पूरे 25 साल मैनचेस्टर में गुजारने के बाद यहाँ सेटल हुए थे। लिहाजा दोनों घरानों के दरमियान मुआवजा करना भी मज़का खेज लगता। लेकिन पानी में कंकड़ तब गिरा जब बैठे बिठाए सुहेल भाई ने दानियाल को अपने पास बुलाने की पुरकशिश ऑफर दी। दानियाल ने तो मुनासिब लफ्ज़ों में बेहद शुक्रिया के साथ माजरत कर ली, लेकिन सारा मौके से फ़ायदा उठाना जानती थी। उसने नंद को कुछ दिनों बाद फ़ोन करने को कहा। दानियाल का ख्याल था कि उसकी कोई लंबी चौड़ी फैमिली तो है नहीं जिनके लिए वो दर दर की ठोकरें खाता फिरे। एक बेटा और एक बेटी जिनकी गुज़र-औक़ात के लिए बहुत सौ से बेहतर उनके पास मौजूद है। इतनी खूबसूरत बीवी के होते दूसरी औरतों को देखकर आहें भरता रहे, ये भी कोई तुक तो नहीं। जब ही इस पेशकश को मुस्तरद करके वो ये समझ रहा था कि सारा उसके फैसले का मुहर्रक समझकर जी जान से उस पर फिदा होगी और अपनी किस्मत पर रश्क करेगी कि इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला, लेकिन हुआ इसके बरक्स। सारा बस जिद थी कि उसे बाहर जाकर पैसे कमाने चाहिए ताकि घर वालों की ज़िंदगी में मज़ीद आसाइशात आ सकें। और भी तो लोग हैं जो साल में सिर्फ 1 माह की छुट्टी पर आते हैं। ऐसा भी क्या घर और घर वाली का चस्का? ये सारा के ख्यालात थे जिन्हें सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। और फिर हर वक्त घर में बैरून मुल्क जाने के फ़वाइद पर लेक्चर्स और नतीजतन घर का कशीदा माहौल उसे शिद्दत से ये सोचने में मजबूर कर गया कि सच्चा प्यार पाने वाले लोग खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी बीवियां हर सूरत शोहर के साथ रहने की ख्वाहां होती हैं, ना कि रुपये पैसे की। आखिरकार जिद और गुस्से में आकर उसने सारा के मनपसंद फैसले पर मंजूरी की मोहर लगा दी, जिसे सुनकर सारा का प्यार 10 से ज़रब होकर दोबारा उमड़ आना एक फितरी अमर था। और फिर सारा उसके जाने की तैयारियों में लग गई। मेरा ख्याल है दानियाल, बस ये नए वाले 2-3 जोड़े रख देती हूँ, वहाँ जाकर तो आप इन्हें देखेंगे भी नहीं। हाँ भाई, यूरोपियन चीज़ें देखकर तो आंखें खुल जाती हैं, फिर कौन पाकिस्तानी अशिया कबूल करता है। दानियाल के हाँ कहने पर चंद ही दिनों में सुहेल भाई ने वीज़ा भिजवाकर उसकी बुकिंग तक करवा दी थी और कल उसकी रवानगी थी।
سارا اس کی پیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی، یورپ میں بھی انسان بستے ہیں، وہاں کے لوگ سونے کے دھاگوں اور ہیرے کے بٹنوں والے کپڑے نہیں پہنتے، ہماری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں، بلکہ بہت سو کے پاس تو میرے جیسے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر ہے کتنوں سے بہتر ہوں۔ سارا کی یورپ نواز گفتگو سن کر دانیال کو آخر بولنا پڑا۔ کہاں تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ پہلے نہ صحیح لیکن اب تو اس کے اتنے دور جانے کی وجہ سے وہ اداس ہوگی، وقت نہ گزرنے، راتوں کی بے کلی کی شکایت کرے گی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ جانے کب سے سارا کی ترجیحات میں میرے برعکس پیسہ آنے لگا، دانیال نے سارا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جس کے گلابی چہرے پہ شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ البتہ بچے ضرور اداس تھے اور بھیگی آنکھیں لیے کتنی ہی دیر اس کے بازوؤں کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ دانیال، نگہت آپا کی وجہ سے نہ صرف آپ کو کھانے کا پرابلم نہیں ہوگا بلکہ کرائے کی بھی بچت رہے گی۔ ابتدائی مطلوبہ چیزوں کی فہرست بناتے ہوئے اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ اب مجھے اتنا بغیرت تو نہ سمجھو کہ بہن کے گھر پڑا رہوں، جاتے ہی سب سے پہلے اپنی الگ رہائش کا بندوبست کروں گا جو ان کے گھر سے فاصلے پر ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہاں تک جانے کا سارا خرچ نا میں خود پہ ادھار تصور کروں گا، ہر تنخواہ میں سے قسط بہ قسط ان کو ادا کروں گا۔ پاپا آپ واپس کب آئیں گے؟ 6 سالہ راہمہ آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی تو اس سے بڑا راہم بولا، جب ماما کی ساری چیزیں پاپا اکٹھی کر لیں گے۔ ایک دم دانیال نے سارا کی طرف دیکھا، تب دونوں کی نظریں ملی۔ لمحے بھر کو سارا کی آنکھوں میں شرمندگی نے جگہ بنائی، لیکن خواہشات کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے آگے کچھ بھی نہ ٹھہر سکا۔ ویسے بھی بچے دانیال سے بے حد اٹیچ تھے۔ سارا دن دفتری کام کر کے تھکا ہوا جب وہ واپس آتا تو بچے اس کے ساتھ ہی چپک جاتے، اسی کے ساتھ ساری باتیں کرتے۔ وہ ان دونوں کی دن بھر کی رودات، اسکول کے چھوٹے چھوٹے مسائل، ننھی منی خواہشات نہ صرف غور سے سنتا بلکہ انہیں پورا کرنے کی بھی کوشش کیا کرتا۔ چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، سارا نے اپنے سارے کام ختم کرنے کے بعد بچوں سے کہا۔ راہمہ اٹھلا کر دانیال کی بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی، ماما آپ کو تو کھانے کے فوراً بعد نیند آ جاتی ہے، پھر ہماری باتیں کون سنے گا؟ شکر ہے تمہیں نہ صحیح، بچوں کو تو میرا احساس ہے، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ چند سالوں بعد جب آپ یہ تمام فوائد میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں، پلیز اگر تمہارے سر پہ پیسے کی دھن سوار ہے تو یوں ہی صحیح، مجھے بھی کسی قسم کی بےتابی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ زخمی نظروں سے دانیال نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا جن کے چہرے ابھی سے ہی دکھ سے کملا گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر بے حد رش تھا، نہ صرف بچوں بلکہ خود سارا نے بھی آج پہلی مرتبہ ایئرپورٹ دیکھا تھا۔ نگہت آپا یا سہیل بھائی کو ریسیو کرنے صرف دانیال ہی آیا کرتا تھا، اگر ایک بندہ جانے والا تھا تو 10 الوداع کہنے آئے تھے۔ پہلی دفعہ جانے والوں کے تاثرات ہی ان کے پہلے سفر کا پتہ دے رہے تھے۔ والدین کو چھوڑ کر پردیس شوہروں کے پاس جانے والی لڑکیاں دکھ سے نڈھال ہوتی، کبھی ماں باپ سے ملتی تھی تو کبھی بہن بھائیوں سے، جبکہ روزگار کے لیے رخت سفر باندھنے والے لڑکے الوداع کہنے والوں کو خود آنسو پونچھ کر حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ دانیال کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا۔ اس نے ساتھ کھڑی سارا کو دیکھا جو حسرت سے باہر جانے والے کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال، چند برسوں بعد ہم بھی اسی طرح آپ کے ساتھ آیا جایا کریں گے، وہ سامنے کھڑی فیملی کو دیکھ کر بولی جو ہاتھوں میں ٹکٹ اور پاسپورٹ پکڑے آپس میں پاکستان میں گزرا وقت ڈسکس کر رہے تھے۔ جواباً دانیال خاموش ہی رہا۔ چلو بچوں، آپ کو چاکلیٹس دلوا دوں۔ دونوں کی انگلیاں تھام کر اس نے قریبی اسٹور پر جا کے چاکلیٹس، چپس، کولڈ ڈرنکس، ٹافیز باوجود 4 گنا زیادہ قیمت ہونے کے جی بھر کر خرید دی، لیکن یہ سب چیزیں بھی بچوں کے مسلسل بہتے خاموش آنسوؤں کو روک نہ پائیں۔ کاش مجھ سے جدائی کا سوچ کر کوئی ایک آنسو ہی سارا کی آنکھ سے ٹپکا ہوتا، دانیال نے حسرت سے سوچا۔ یہ سب چیزیں تو ایویں ہی ہیں، جب آپ کے پاپا وہاں سے چاکلیٹس بھیجیں گے نا تو حیران رہ جاؤ گے۔ شیخ صاحب کی بیٹی اس دفعہ جو چاکلیٹ لائی ہے انڈے کی مانند ہے، کھاؤ تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے میوزیکل کھلونے ہیں۔ ہاں بھائی، یورپ کا کیا مقابلہ۔ بچوں کے ہاتھ میں شاپرز دیکھ کر اسے جو شیخ صاحب کی بیٹی یاد آئی تو بچوں کو جوش و خروش سے تفصیلات بتانے لگی۔ اس سے پہلے کہ دانیال اکتا کر اسے خاموش کرواتا، فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سے ہلچل مچ گئی۔ کوئی لمبا چوڑا سامان تو اس کے پاس تھا نہیں۔ سو ٹرالی کی بجائے چھوٹا سا بریف کیس ہاتھ میں لیے دونوں بچوں کو بھرپور پیار کیا، الوداعی نظر اس دشمنے جہاں سارا پہ ڈالتے ہوئے بولا، سارا تم نے سب اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ نہ اپنے ساتھ، کیا معلوم زندگی کی سانس سے کب ساتھ چھوڑ جائیں، بہتر تھا ہم زندگی کا یہ حسین سفر اکٹھے کرتے۔ دانیال، آپ یوں ہی جذباتی ہو رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ تم جانتی ہو کبھی کبھی پردیس کی مٹی یوں پاؤں کو جکڑ لیا کرتی ہے کہ واپس اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا جاتے ہوئے یوں بدشگونی کی باتیں نہ کریں،
میری دعاؤں کے حصار میں رہیں گے آپ ہمیشہ، اللہ آپ کا حافظ اور نگہباں ہوگا انشاءاللہ۔ دانیال کی بات نے دل ہی دل میں سارا کو پریشان بھی کیا تھا۔ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وقت نہ ہونے کے باعث خاموشی سے خدا حافظ کہہ دیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جوں جوں اس کے قدم آگے بڑھتے سارا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا، لیکن یہ سب فیصلہ تو اس کا ہی تھا اور وہ جانتی تھی آنے والا وقت ضرور اس فیصلے کو درست ثابت کرے گا۔ دانیال نے وہاں جا کر خیریت سے پہنچنے کی مختصر سی اطلاع دی۔ سارا بھی اب شیخ صاحب کے گھر دیکھی جانے والی کسی بھی جدید چیز کے لیے آہیں بھرنے کی بجائے اپنے پاس نوٹ کرنے لگی تھی تاکہ دانیال سے فرمائش کی جا سکے۔ بچے دانیال کے بغیر بجھے بجھے رہنے لگے تھے۔ کمی تو سارا کو بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے خیال میں یہ چند برس چٹکی بجا کے گزر جانے تھے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب وہ لوگ بھی نگہت آپا کی طرح وہاں سیٹ ہو جائیں گے تو اس کے فیصلے کو دانیال اور بچے مان جائیں گے۔ رات کو کچن صاف کرنے کے بعد وہ اچھی خاصی تھک جاتی تھی اور مزید کوئی بات سننے کا اس کا موڈ نہ ہوتا، سو بچے جو یہ توقع کر رہے تھے کہ دانیال کے جانے کے بعد اب ماں بھی ان کی باتیں اسی انٹرسٹ سے سنا کرے گی، یہ صورتحال دیکھ کر مزید بجھ سے گئے۔ سہیل بھائی کی وجہ سے دانیال کو جاتے ہی ایک فیکٹری میں 2 سال کے کانٹریکٹ پہ جاب مل گئی۔ دانیال چند دن نگہت آپا کے گھر میں رہنے کے بعد الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، جہاں اس سے پہلے 4 لڑکے رہتے تھے۔ کرایہ، کھانا پینا، بل وغیرہ مشترکہ تھا، اور یہ بات سب کے لیے فائدہ مند تھی کہ الگ فلیٹ لے کے رہنا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاروں تو کھانے پکانے میں اچھے خاصے ماہر تھے۔ اب دانیال بھی آہستہ آہستہ سب سیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے 2-4 دوست کی مہمان نواز کے بعد آخر کب تک سب اسے پکا پکا کے پیش کرتے، لہٰذا کھانے پکانے، گھر صاف کرنے، سب کی ذمہ داریوں میں دانیال نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ادھر بچے اور سارا اسے بے حد یاد آتے۔ کچھ بھی تھا اس نے سارا کو بے حد ٹوٹ کے چاہا، کبھی کبھار دل چاہتا سب چھوڑ کے واپس بھاگ جائے، مگر سارا نے خود ہی تو اسے بھیجا تھا۔ ویسے بھی جب بھی وہ فون کرتا، سارا کا ہر دل عزیز موضوع اس کی تنخواہ، بچت، فرمائشیں ہی ہوا کرتی۔ 1-2 بار اس نے یہ کہا بھی کہ دانیال کو وہ بہت مس کر رہی ہے، لیکن اس کی بجائے کہ کچھ دیر دانیال کو اپنے الفاظ کے خمار میں رہنے دیتی، فوراً ہی مطلب کی بات پہ آ گئی۔ ہاں دانیال، بہت اچھے والا لیپ ٹاپ بھیج دیں تاکہ ہم ہر وقت آپ سے ویڈیو چیٹ کر سکیں۔ اپنی آواز میں بے حد پیار اور مٹھاس بھر کے دانیال کے دل کو کرچی کرچی ہونے سے نہ بچا پاتی، اور تبھی دانیال نے گھر فون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں کو اس نے موبائل لے دیا تھا، جب جی چاہتا ان سے بات کر لیتا۔ البتہ سارا سے وہ بے حد ناراض تھا۔ اس دن سارا بچوں کے اسکول میں ہونے والے اینول فنکشن کی ایوننگ پریکٹس کے لیے اسکول چھوڑ کر ابھی آئی تھی کہ گیٹ بند کرتے ہوئے گلاب کی پھول کی ٹہنی کے ساتھ بندھا یہ کھلا رکا پڑھ کے بوکھلا گئی۔ سنو، کہو تو تمہاری تنہائی دور کرنے کو حاضر ہو جاؤں۔ رکا پڑتے ہی اس کے اندر کی کمزور نازک لڑکی ایک دم سے جاگ گئی۔ اسے لگا اس کے پاؤں جیسے زمین سے اٹھنے سے ہی انکار کر رہے ہوں۔ گھبرا کر مہنگی اور امپورٹڈ رسٹ واچ پہ دیکھا تو ابھی 5:45 بجا رہی تھی۔ بچوں کو 7 بجے لینے جانا تھا، ابھی بھی تقریباً گھنٹہ پڑا تھا۔ یہ گھنٹہ اکیلا گزارنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے ہمت کر کے اس لفنگے کو دیکھنا چاہیے، یقیناً باہر کھڑا ہوگا۔ لمحے بھر کو اس کے دل میں خیال آیا، لیکن اس طرح مجھے پریشان دیکھ کے اسے مزید شے ملے گی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سوچا، لیکن کچھ سمجھ نہ آنے پر رکے کو پرزا پرزا کر کے گیٹ سے ذرا فاصلے پہ باہر پھینک دیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس سب کو نظر انداز کر دیتی، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہ تھا، لہٰذا غائب دماغی کسی کیفیت میں لاؤنج کا لاک کھول کر لائٹس آن کرنے لگی۔ دانیال کے جانے کے بعد آج پہلی مرتبہ اسے اپنے گھر سے خوف آیا تھا اور وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی۔ واقعی دیواریں بھی تحفظ دیتی ہیں جب سر پہ چھت موجود ہو، اور اپنے گھر کی چھت تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سرکا کر لوگوں کو جھانکنے کا موقع دیا تھا۔ بے خیالی میں جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل کی آواز نے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ کون؟ باہر جانے کی بجائے اس نے لاؤنج میں واکی ٹاکی سے ہی پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہ ملا، البتہ کسی نے دوبارہ لمبی دیر کے لیے بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ بابا، معاف کرو، اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا، جب ہی اس نے اپنے ڈر کو اندر دبا کے بظاہر طیش میں آ کر باہر آنے والے کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ اسے فقیر سمجھ رہی ہے اور اس سے ڈر نہیں رہی، اور پھر واقعی خاموشی چھا گئی۔ وہ سخت ڈری ہوئی تھی۔ دھیان بٹانے کو اس نے دانیال ہی کی بھیجی ہوئی 45 انچ کی LED کو آن کیا۔ ریموٹ کنٹرول سے چینل چیک کرتے ہوئے ایک دم اس کی انگلیاں تھم گئی۔ ایک پرائیویٹ چینل پر ایک بحث چل رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اب تو آپ سب مان چکے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کے بغیر عورت انتہائی غیر محفوظ ہے، اسے لوٹ کا مال سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کا الزام لگانا
رسوا کیا جانا، وحشت زدہ کرنا، ہر رات چلتا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسے ہراساں کر کے مرد خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عورت کو باعزت طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ٹی وی پر مباحثہ ختم ہو چکا تھا، مگر سارا کے ذہن میں بس ایک ہی جملہ باز گشت کر رہا تھا: عورت کو ہراساں کر کے مرد خوشی محسوس کرتا ہے۔ اچانک امپورٹڈ وال کلاک پر پھدکتی چڑیا نے گھنٹہ ہو جانے کی نشاندہی کرنے کے لیے چوں چوں شروع کر دی۔ 7 بج چکے تھے۔ بے ترتیب ہوتے بالوں کو کھول کر اس نے دوبارہ کیچر میں جکڑا، لیکن آج بچوں کو ٹیوشن سے لانا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا۔ کرتی بھی تو کیا کرتی، بلاتی تو کسے، رشتہ دار کوئی تھا نہیں۔ وہ والدین کی اکلوتی تھی تو دانیال کی بڑی بہن پہلے ہی باہر مقیم تھی۔ ایک دور پرے کے ماموں تھے جن سے کبھی کبھار فون پہ بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا اس وقت کس سے کہے کہ بچوں کو اسکول سے لے آئے۔ آج تو اسے گلی محلے کا کوئی بندہ بھی قابل بھروسہ نہیں لگ رہا تھا۔ بالآخر اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابیاں اٹھائی، ایک دفعہ پھر لاؤن سمیت گھر کو تالے لگائے، دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرتی ہوئی دانستہ طور پر گاڑی کی سپیڈ کم رکھی تاکہ بیک مرر سے گلی میں موجود لوگوں کا جائزہ لے سکے۔ ادھر دانیال کو گئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے اپنی محنت سے واقعی گھر کی حالت بدل دی تھی۔ ہر وہ چیز جو کبھی سارا کی خواہش ہوا کرتی تھی اب اس کی دسترس میں تھی۔ برطانوی پاؤنڈز واقعی اپنا رنگ دکھا رہے تھے، اور دانیال کی خوش قسمتی تھی کہ سہیل بھائی کی وجہ سے اسے اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ نگہت آپا کے گھر کبھی کبھار جاتا تھا، کیونکہ صبح 5 سے دوپہر 1 بجے تک فیکٹری میں کام کرنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کرتا، پھر دوپہر 4 سے 8 بجے تک پارٹ ٹائم ایک پبلشنگ فیکٹری میں کام کرتا۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد سارا کی تمام خواہشات پوری کر دے تاکہ وہ اسے خود آنے کا کہے، اور یہ بات تو اس نے حتمی طور پہ سوچ رکھی تھی، جب تک سارا اسے خود نہیں بلائے گی وہ واپس نہیں جائے گا۔ ادھر سارا نے سب سے پہلے گھر میں پینٹ کروانے کے بعد دبیز کارپٹ، بھاری پردے، نفیس فرنیچر اور مختلف قسم کی جدید گھریلو چیزیں اس طریقے سے سیٹ کی کہ گھر کی حیت ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن رکوں کے اس سلسلے نے سب ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ کوئی ایسا تھا نہیں جس سے اپنا مسئلہ شیئر کرتی، دانیال کو بتاتی تو وہ الٹا اسے الزام دیتا کہ یہ سب اسی کی ضد پہ ہوا۔ بچے چھوٹے تھے، کس سے اپنا خوف بانٹتی۔ آج بھی اسی پریشانی میں الجھی وہ پائپ لگا کر صحن دھونے کے لیے باہر نکلی تھی۔ صحن کے عین بیچوں بیچ پڑے رکے نے ایک بار پھر سے چونکا دیا۔ سنو، تمہارے قرب کی خواہش اب دیوانہ کرنے لگی ہے، صرف ہاں کا منتظر، تمہارا اپنا۔ حد ہے کمینگی اور گھٹیا پن کی۔ رکا ہتھیلی میں مروڑتے ہوئے اس کے لبوں نے جنبش کی۔ ایک نظر غیر ارادی طور پر اس نے تمام گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھا جو آپس میں ملی ہوئی تھی۔ پڑوسی بہت شریف تھے، اس لیے کسی پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اتنی خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی کہ بعض اوقات سبزی یا سودا لینے گھر سے نکلتی اسے یوں لگتا سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اکیلے ان حالات کا مقابلہ کرتے کرتے وہ تھکتی جا رہی تھی، اور تابوت میں آخری کیل تب لگی جب رات کے 2 بجے کسی نے بیل پہ ہاتھ رکھا اور اٹھانا ہی بھول گیا۔ بچے بے فکر سو رہے تھے، لیکن وہ یوں ہڑبڑا کے اٹھی کہ دیر تک سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں۔ پھر بھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پردہ ہٹا کے دیکھے باہر کون ہے۔ کافی دیر تک جب اندر سے کوئی رسپانس نہ گیا تو باہر جو کوئی بھی تھا بیلیں بجا بجا کے مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ پہلے رکے پھینکے گئے، پھر دوپہر کو بیل دی جاتی تھی، اور اب رات کو بھی۔ کل کلاں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈری سہمی خود ہی سوچ جاتی۔ تمہیں خود سے جدا کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود اپنی اور دانیال کی وہ تصویر جو انہوں نے شادی کی پہلی سالگرہ پہ بنوائی تھی، اسے دیکھ کر سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ کافی دیر کچھ سمجھ نہ آیا۔ دانیال کا نمبر ملایا، لیکن ادھر سے کسی نے فون نہ اٹھایا۔ سوچا ورکنگ آورز ہوں گے، چنانچہ SMS کر دیا: تمہارے بغیر میں ایسے ہی ہوں جیسے ہری اور تر و تازہ بیل مرجھانے سے ذرا پہلے، باغبان کی توجہ اور پیار کی منتظر۔ اور اب اکثر ایسے ہونے لگا تھا کہ دانیال بچوں سے تو پابندی سے بات کرتا، جبکہ سارا سے بات کرتے وقت یا تو اس کا کارڈ ختم ہو جاتا، یا لائن کٹ جاتی، یا بقول اس کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی۔ سارا نے کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ اس سے ناراضگی کی بنا پہ یہ سب کر رہا ہے۔ سوچ سوچ کر اب اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ ان حالات میں اسی کسی مرد کے سہارے کی اشد ضرورت تھی تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے وہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے بھی آگے پیچھے کوئی ہے۔ اور ادھر یورپ جا کر دانیال کے لیے خود کو ثابت قدم اور نیک رکھنا واقعی بڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ماننا تھا جیسا دیس ویسا بھیس، یا تو شراب میں غرق ہو جاتے یا پھر شباب سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہی لوگ
जब पाकिस्तान जाकर कॉटन के कलफदार खड़खड़ाते हुए जोड़े पहने बाजुओं को 2-2 फुट दूर रखकर चलते हैं तो बेशतर माएँ अपनी बेटियों का रिश्ता देने के लिए पीछे चली जाती हैं, ये जाने बगैर कि वो खयानतशुदा माल है। फैक्ट्री में काम करने के दौरान होने वाले 25 मिनट के वक्फे के दौरान दानियाल कॉफ़ी पीते हुए मुसलसल आदिल ही को देख रहा था, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान से वापस आया था और आज बड़े चस्के लेकर उन लड़कियों की बातें सुना रहा था जिनकी माएँ उसे अपना दामाद बनाने के लिए बेकरार थीं। दिखने में शरीफ और मासूम चेहरे वाला आदिल शर्त लगा कर पीता था, शायद ही कभी हारा हो। अब भी पाकिस्तान में अपनी ज़ाहिरी शराफत की बिना पर एक खूबसूरत लड़की को जीत कर आया था। अगले साल इसकी शादी थी। अब भी अपनी होने वाली बीवी के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ गुजारा गया वक्त यकीनन मुबालगा आराई से बयान कर रहा था। हेलो डैनी। कॉफ़ी पीकर खाली कप पकड़े वो बेख्याली में बैठा आदिल ही की बातें सुन रहा था जब जॉर्जिया उसके पास आई। हाय। दानियाल भी पेपर कप डस्टबिन में फेंक कर आदिल की तरफ से ध्यान हटाते हुए बोला, तुमने मुझे इतना काम सिखा दिया, मुझे इस डिपार्टमेंट में माइकल की जगह दे दी। इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जॉर्जिया उनकी फैक्ट्री में नहीं आई थी और उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी दानियाल को सौंपी गई थी। आज उसका 2 माह का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया था और दानियाल की तरफ से दी गई अच्छी रिपोर्ट के बायस उसे मुस्तकिल तौर पर इसी शोबे में अपॉइंट कर लिया गया। वो एक लोअर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उसने बेहद मेहनत और लगन से ये काम सीखा था, जब भी आज वो बेहद खुश थी। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत और लगन है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन। दानियाल ने उसे सराहते हुए मुबारकबाद दी। शीशे की सी आंखों और गोल्डन बालों वाली सुर्खों सफ़ेद जॉर्जिया से वो जब भी मिलता उसे अपनी दादी का कहा गया जुमला याद आ जाता, मेरा पुत्र इतना सोना है जैसे अंग्रेज़, और वो हंस देता। क्यों दादी माँ, क्या अंग्रेज़ इतने खूबसूरत होते हैं? क्या आपने उनकी मिसाल ही बना डाली? माँ बाप उसके थे नहीं, दादी ने ही उसे पाला पोसा था। जिस रोज़ उसे कराची में नौकरी मिले पहला दिन था, इत्तफाक से उसी दिन वो चल बसी। हे। जॉर्जिया ने दानियाल की आंखों के ऐन सामने चुटकी बजाई। उसे ख्यालों में खोया देखकर जॉर्जिया ने हाथ हिलाते हुए ब्रेक खत्म होने का बताया तो वो इतना मुनहमिक हो जाने पर खजल होता हुआ उठ खड़ा हुआ। बहुत सोच विचार के बाद सारा ने अपने दूर पड़े के मामू को फ़ोन पर सूरत हाल बताई। वो सब ठीक है बेटा, मगर इशफाक आजकल कोर्स पे गया हुआ है, पीछे बहू बच्चे अकेले हैं, मैंने छोड़ के कैसे आऊँ? बस मामू ठीक है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं। ख्याल आया आपको तो बस अपनी बहू का, जिनका मेका भी 2-4 गलियाँ छोड़ के है। गलती की जो आपको हालात बताए। अनीस मामू का जवाब सुनते ही वो टेम्पर लूज कर गई थी। जब ही उनकी बात काटते हुए सोचे समझे बगैर कई बातें सुना डाली। वो बेहद बौखलाई हुई थी। खट से फ़ोन बंद करके वहीं बैठी रोने लगी। ममा क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? आज भी राहिम मैच खेलने जा रहा था। उसे रोता हुआ देखकर अपनी किट साइड पर रखते हुए उसके करीब चलाया। मुझ जैसे यंग और स्ट्रॉन्ग बेटे की मौजूदगी में आप परेशान हो तो मैं गिल्टी फील करता हूँ। मसस दिखाते हुए राहिम के अल्फाज ने जहाँ सारा को एक तवानाई और हौसला बख्शा, वहीं राहिम पर से बेहद प्यार आया। अरे नहीं जानू, बस यूं ही। वो प्यार से उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली। अच्छा तो यूं कहे ना मम्मा जानी कि पापा याद आ रहे हैं, मैं तो परेशान ही हो गया। दोबारा किट उठाकर बाहर निकलते हुए उसने शरारत भरे अंदाज में मुड़कर कहा तो सारा भी कहका लगाने पर मजबूर हो गई। रात को रोज़ाना बेल होते हुए 4 रोज़ गुजर चुके थे। आज भी लेटते ही उसने अपने और बच्चों के ऊपर चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी। सोने के लिए लेट गई। दानियाल के बाद से वो तीनों एक ही बेडरूम शेयर करते थे। मुख्तलिफ किस्म के खदशात उसके दिल में डेरा जमाए बैठे थे। इन्हीं सोचों से उलझती उसकी आंख लगी थी कि बेल की चिल्लाती आवाज़ ने उसे एकदम बौखला जाने पर मजबूर किया। एक के बाद 2, फिर 3, और जब चौथी मरतबा बेल हुई तो सर्द होते असाब के साथ उसने साइड टेबल पर रखी घड़ी को देखा। 1:45 बज रहे थे। अभी वो बिस्तर में ही दुबकी खुदा से मदद मांग रही थी कि फ़ोन की बेल बजना शुरू हुई तो उसके रहे से हवास भी जाते रहे। दिल तो चाह रहा था फ़ोन की बेल बंद कर दे, लेकिन जाहिर है इसके लिए भी उठना पड़ता। जब भी फ़ोन की तरफ बैक किए लेटी रही। हेलो, कौन? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। सनसनाते वजूद के साथ उसने रुख मोड़ा। राहिम रिसीवर पकड़े किसी से बातचीत में मसरूफ़ था। इतनी देर से बेल हो रही थी, मैं समझा पापा का फ़ोन है। वाकई मेरे दिल में दानियाल का ख्याल तो आया ही नहीं। सारा ने सोचा, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आने पर झपटने के से अंदाज में राहिम की तरफ बढ़ी। तुम इस वक्त कहाँ? मामा, अनीस मामू का फ़ोन था, वो काफ़ी देर से बाहर खड़े बेल दे रहे हैं, लेकिन हमारी आंख ही नहीं खुली। क्या अनीस मामू आए हैं? अपने तकिए के नीचे रखी सारे घर की चाबियों का गुच्छा उठाकर जिस बेताबी से वो बाहर की तरफ भागी, राहिम उसको देखता ही रह गया। कुछ ही देर बाद मामू अनीस लाउंज में बैठे थे। बच्चों ने तो उन्हें पहली दफ़ा देखा था, क्योंकि फ़ोन पर ही बातचीत होती थी। ना वो कभी कराची आए, ना उनका फैसलाबाद जाना हुआ। हैरत अंगेज तौर पर उस रात बेल ही ना हुई।
سارا کے بتائے گئے وقت تک انتظار کرنے کے بعد وہ بولے، بھائی مجھے تو میرا سونے کا ٹھکانہ بتاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اور یوں کتنے ہی عرصے بعد آج سارا بے فکری کی نیند سوئی تھی۔ ایک مرد کی طرف سے کی گئی ہراساں عورت کو دوسرے مرد کے دیے گئے تحفظ نے بے حد پرسکون اور بے خوف بنا دیا تھا۔ اور ادھر دانیال کی وہی روٹین، اس کی فیکٹری چونکہ اس کی رہائش سے دور تھی، سو اس نے قسطوں پہ ایک بائک لے رکھی تھی۔ بائک کو ہیلمٹ کے ساتھ لوک کر کے مڑ رہا تھا کہ کسی نے اسے پکارا، ہاؤ آر یو ڈینی؟ جورجیا بھی اپنا سائیکل پارکنگ میں کھڑا کر رہی تھی۔ اینی پرابلم؟ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس کے چہرے کی اکتاہٹ شاید اس نے نوٹ کر لی تھی۔ ارے نہیں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، بخار کی وجہ سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ حالانکہ اس سے قبل جورجیا کو دیکھتے ہی اس نے اپنے اندر کوئی نیا احساس پیدا ہوتا دیکھا تھا، لیکن آج اسے اپنا گھر بے حد یاد آ رہا تھا۔ بیمار ہو تو آرام سے لیٹے رہو، لیکن یہاں تو کوئی ایسا نہیں جو اس کی تیمارداری کرے۔ آج اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ سارا اس کی تیمارداری کرے، اس کے نخرے اٹھائے، وہ اس کے قرب میں کھو کر اپنی تمام بیماری بھول جائے۔ لو کافی پی لو، اس کی شفٹ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب جورجیا اس کے لیے کافی لے آئی۔ نو تھینکس، آج موڈ نہیں۔ اصولاً تو تمہیں آج آف کرنا چاہیے تھا، ریسٹ کرو نہیں تو زیادہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ پیسہ کمانے آیا ہوں، یہاں ریسٹ کرنے نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ اوکے بٹ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ ابرو چڑھاتے ہوئے وہ بولی تو دانیال نے بات کر دی۔ فار سم ون منی از ایوری تھنگ۔ آج تم نے ایک چھٹی نہیں کی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں ہفتے بھر چھٹی کرنی پڑے۔ اس نے بڑی اچھی انگریزی میں بڑے سٹائل سے ہر لفظ ادا کیا تھا۔ اکثر دانیال کا دل چاہتا اسے سنتے سنتے اس کی موہنی صورت اپنی آنکھوں میں سمو لے۔ وہ سامنے ہوتی تو دل عجیب سی خواہش کرتا، کسی ضدی بچے کی طرح مچلنے لگتا۔ یہ سچ تھا کہ اس پر جورجیا کی باتیں اثر کرتی تھی۔ شام کو جب جورجیا نے اس کے موبائل پر یہ اطلاع دی کہ وہ اس کے اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی ہے، تو وہ بخار کی سستی اور نقاہت کو بھول بھال کر منٹوں میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ مغربی لباس سے جھلکتا جورجیا کا خوبصورت فگر اور کتنوں پہ بجلی گرا چکا ہوگا، مگر دانیال کے لیے بھی اپنے نفس پہ قابو آنا مشکل ہو گیا۔ بھینی بھینی خوشبو یقیناً دانیال کو بھی ڈولنے پہ اکسا رہی تھی۔ دل کی گستاخیوں کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے محض اپنا دھیان بٹانے کے لیے اس نے جورجیا سے ڈھیروں باتیں کی۔ دانیال نے اسے اپنے بچپن سے لے کے آج تک کی زندگی کا بھرپور تعارف کروایا۔ البتہ سارا اور بچوں کا ذکر کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ پاکستان کے لوگ، وہاں کا ماحول، پکوان، غرض یہ کہ کون سا ایسا موضوع تھا جو اس نے جورجیا سے ڈسکس نہیں کیا۔ جب رات گئے دانیال اپنے اپارٹمنٹ میں لوٹا تو یہ دن اس کی زندگی کے یادگار دنوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اور ادھر انیس ماموں کے آنے سے سارا کو بہت سکون ملا تھا۔ ارے چندا، بھلا یہ ہو سکتا تھا کہ تم کہتی اور میں نہ آتا؟ تمہاری پریشانی کا سن کر تو میں بے حد پریشان ہوا۔ فوراً بہو سے بات کر کے اس کے بھائی کو گھر پہ چھوڑا اور خود نائٹ کوچ سے ادھر حاضر ہو گیا۔ بچے اسکول جا چکے تھے، وہ دونوں بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ انیس ماموں ریٹائرڈ فوجی تھے، لیکن اب تک انہوں نے نہ تو اپنے ہیئر سٹائل میں فرق آنے دیا، نہ ہی شخصیت میں۔ 2 بیٹیوں اور اکلوتے بیٹے کو بیاہ کر ہر طرف سے فارغ تھے، لیکن پھر بھی اپنی مینٹیننس کی اتنی کیئر کرتے تھے کہ انجان لوگ ان کے بیٹے کو بھی بھائی ہی سمجھتے۔ ماموں میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں اور آپ کا احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ ارے پگلی، تو زینت ہی کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آئے ہائے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، آدھی رات کو گھنٹیاں بجا بجا کر کون سارے محلے کو بے آرام کر رہا تھا۔ امن بھی، جو سارا کے محلے کی سب سے خطرناک اور رپورٹر ٹائپ خاتون مانی جاتی تھی، گیٹ کھلا پا کر سیدھی اندر لاؤنج میں آ گئی تھی اور اپنا سر پہ جمایا برقع مزید جماتے ہوئے بڑے مشکوک انداز میں انیس ماموں اور سارا کو دیکھتے ہوئے مخاطب تھی۔ دل تو سارا کا چاہ رہا تھا کہ فوراً کہہ دے، اس وقت تو کسی کی نیند خراب نہیں ہوئی جب کئی راتوں سے مسلسل لمبی لمبی بیلز دی جا رہی تھی، اور آج فوراً سر پہ برقع رکھے آن موجود ہوئی، مگر مصلحتاً چپ رہی۔ امن بھی، یہ میرے ماموں ہیں اور فیصلہ آباد سے آئے ہیں، سارا نے تعارف کرایا۔ اے لو، انہوں نے قصداً لفظ پہ زور دیا، پہلے تو کبھی نہ دیکھے نہ سنے تمہارے ماموں۔ ہاں، بچوں کے ماموں کہہ دیتی تو بات بن جاتی۔ سر سے پاؤں تک ماموں کو گھورتے ہوئے وہ ان کی شخصیت کے دھوکے میں آگے۔ نام تو ان کا امن بھی تھا، لیکن شاید وہ اپنے نام کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھی۔ جہاں چلی جاتی لڑائی جھگڑا کروا کے ہی آتی۔ اب بھی وہ مسلسل انیس ماموں کو اپنے چشمے کے گول گول شیشوں کے اوپر سے گھور رہی تھی۔ سارا بیٹا، امن بھی کے لیے چائے لے آنا۔ ہاں بھائی، یہ بیٹا کہنے کا بھی میرا خیال ہے رواج چل نکلا۔ میری پوتی 3rd ایئر میں ہے، 9ویں جماعت کی لڑکیوں کو بیٹا کہہ کے پکارتی ہے۔ سارا کا دل چاہ رہا تھا کہ ماموں کو کہہ دے اس BBC رپورٹر کو فوراً یہاں سے ڈپورٹ کر دیں، لیکن برداشت کرنا تھا۔ انیس ماموں کو بھی خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی، اور ادھر برطانیہ میں شدید ٹھنڈ کے دن تھے۔
निगहत आपा की जुबानी। दानियाल को इल्म था कि बरतानिया में पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन सही मानों में उसे अब पता चला कि ठंड आखिर है क्या भला। गो के फैक्ट्री, शॉपिंग सेंटर्स, हत्ता के बाथरूम तक में हीटर मौजूद थे, लेकिन चूंकि वो मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री आता था, लिहाजा अपनी गर्म जैकेट्स, दस्ताने सब नाकाफ़ी महसूस होते। आजकल वैसे भी उसकी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक की नाइट शिफ्ट थी और 4-5 रोज से होने वाली मुसलसल बर्फबारी ने सर्दी एकदम बढ़ा दी। फैक्ट्री पहुंचने के बाद अभी वो जैकेट, ओवरकोट और दस्ताने वगैरह उतार के हैंग कर ही रहा था कि हाथ में कॉफ़ी लिए जॉर्जिया ने पीछे से हेलो कहा। ओह थैंक्स। इस वक्त उसे गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी की वाकई बेहद तलब हो रही थी। तुम मेरा बेहद ख्याल रखती हो, ये मेरा फ़र्ज़ है दानियाल, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पर 4 पैसे कमा रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ओहो छोड़ो ये बात, ये बताओ शाम को मैंने कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं, कंपनी दोगी? वो दोनों अब तक बेहद फ्रैंक हो चुके थे। अक्सर इकट्ठे शॉपिंग पर जाते, वीकेंड पर कहीं घूमने जाते। फैक्ट्री में चूँकि दोनों का डिपार्टमेंट भी एक ही था, लिहाजा ब्रेक में भी साथ नजर आते। वाई नॉट? कांच जैसी सब्ज आंखें फैलाकर खुश दिली से जॉर्जिया ने कहा तो कॉफ़ी ख़त्म करके दोनों काम के लिए उठ गए। दानियाल आजकल नौकरी के साथ साथ जॉर्जिया को समझने में मसरूफ था। निगहत आवा को तो भूला ही हुआ था और आज शाम तो उसे जॉर्जिया के साथ शॉपिंग पे जाना था। जब भी बहुत एहतमाम से तैयार हुआ, परफ्यूम की आधी बोतल खुद पे स्प्रे करके अभी मोटरसाइकिल की चाबी उठा ही रहा था कि निगहत आपा का फ़ोन आ गया। कहाँ हो आजकल? वो आपा यहीं आपके पास। कितने ही अरसे से वो उनसे नहीं मिल पाया था। फ़ोन तुम अटेंड नहीं करते, घर पर आते नहीं, बस आपा यूं ही ज़रा लापरवाही होगी। आई एम सॉरी, इंशाल्लाह जल्द ही चक्कर लगाऊंगा। और सारा से भी तुमने शायद अरसा हुआ बात नहीं की, बहुत परेशान है बेचारी। 3-4 मरतबा मुझे फ़ोन कर चुकी है, उससे बात करो, न जाने क्या मसला है। निगहत आपा यकीनन फरागत में फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो आज हरगिज़ फारिग नहीं था। जब ही ध्यान छुड़ाते हुए बोला, उसे हर माह अच्छी खासी रकम मिल जाती है, जी भर के ऐश करे, उससे अब मेरी क्या ज़रूरत। लेकिन दानियाल, उसके जारहाना अंदाज पर आपा तिलमिला उठी। सॉरी आपा, इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त तफसील से बात होगी, अल्लाह हाफिज़। उनका जवाब सुने बगैर ही उसने सेल ऑफ कर दिया। मसला। सर झटकते हुए वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और बाइक की चाबी उंगली में घुमाते हुए बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतरने लगा। और उधर पाकिस्तान में सारा के पास जब से मामू आए थे उसे बहुत सहूलत हो गई थी। आजकल रुके भी नहीं फेंके जा रहे थे, ना ही रात को बेल दी जाती थी। उस शाम भी मामू सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह लेने बेकरी तक गए थे। सारा अपने खुशनुमा दबेज ईरानी कालीन से कैरम वगैरह की गोटियां समेट रही थी, जब ही राहिमा उसके करीब चली आई। मम्मा, ये अनीस मामू से हमारा क्या रिश्ता है? उसके चेहरे पे कुछ खोजती राहिमा और साथ खड़ा राहिम उसे अपनी उम्र से 14-15 साल बड़े लगने लगे। बेटा, वो मेरे मामू हैं और इस लिहाज से औलाद की अदालत में एक माँ ने सफाई देना चाहिए। जी नहीं, वो हमारे नए पापा हैं। शट अप राहिमा, वो एकदम चीखी। ये तो उसने महसूस किया था कि मामू के आने से बच्चे उससे खिंच गए हैं, लेकिन उनके अंदर दहकते इस लावे का तो उसके गुमान तक न था। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अगर ये बुरी बात है तो बच्चे पार्क में उन्हें हमारे नए पापा क्यों कहते हैं? परसों आपकी गैर मौजूदगी में अमन भी ने भी हंसते हुए हमसे यही पूछा, क्या अम्मा अब्बा इकट्ठे बाहर गए हैं? आप उन्हें भी बताएं ना कि ये बुरी बात है। राहिमा का नन्हा सा मासूम जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन सारा को समझ आ गया था कि घर घर ये बात फैलाने वाली अमन भी ही हैं। जी मामा बिल्कुल, कल शेरी भी मुझसे यही पूछ रहा था, तुम्हें पहले वाले पापा ज़्यादा अच्छे लगते थे या नए वाले? बेटा, वो आप लोगों के नाना है, यानी ग्रैंड पा। दोनों बच्चों को बाजुओं में भरे वो फूट फूट कर रो दी। जानती थी चंद रोज पहले अमन भी के साथ उसकी होने वाली तूतू मैमे का उन्होंने खूब बदला लिया। मोहल्ले भर में ये बात मशहूर कर दी थी और इस तोहमते बेजुबान का सोच सोच कर वो निढाल सी हो रही थी। रोती रही इस बात से बेखबर कि मामू दरवाजे की ओट में खड़े कितने आंसू अपने दिल पे महसूस कर रहे थे। अगले दिन सारा डाइनिंग टेबल पे बैठी करेले साफ कर रही थी जब दूसरी कुर्सी पे विराजमान अमन बी ने बड़े तफ्तीश करते हुए कहा, लो भला इसमें क्या कबाहत थी? तुम अकेली जान हो, अगर तुम्हारे मामू यहाँ रह लेते तो अच्छा था। वैसे भी तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत का अकेले रहना सब मोहल्ले वालों को खटकता है। अमन भी ये दुनिया तो किसी हाल में नहीं जीने देती। काम ना काज, बस हम वक्त दूसरों की टोह लेने को तैयार रहते हैं। वो इनडायरेक्ट उन्हीं पर हमला कर रही थी, मगर वो इतनी ज़हीन होती तो आज यहाँ ना बैठी होती। सारा के किरदार को शक की नज़र से देखा गया था। मामू को जिस तरह मिन्नतें वास्ते करके उसने बुलाया, उसी तरह दलीलें देकर उन्हें वापस भेजा। करेलों को नमक लगाकर ढांपने के बाद वो किचन में गोश्त धोने चल दी। हाँ चंदा, ये दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ती। उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करने में देर ही कितनी लगती है। ज़ेरे लब बोलती हुई वो सोफे पर ही नीम दराज हो गई।
آج انہیں کریلے گوشت کھا کر ہی ٹلنا تھا اور یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ صبح اٹھتے ہی سر پہ برقع رکھا جو باہر نکلتی، کبھی کبھار شام کو ہی لوٹتی۔ سارے محلے والے ان سے تنگ تھے، لیکن ان سے دشمنی مول لینا شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا کہ وہ سارے محلے میں پھر ایسی ایسی خبریں نشر کرتی کہ جب تک انہیں منایا نہ جاتا لوگوں کو گرما گرم مواد ملتا ہی رہتا، اور خود ان کے گھر میں ان کی موجودگی میں بہو کی کیا مجال تھی 2 گھڑی سانس درست کرنے کو بیٹھ جائے۔ کام نہ بھی ہوتا تو کچن میں پیڑھے پر بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد خواہ برتنوں کی آوازیں پیدا کر کے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنے کا تاثر دیتی۔ جب بھی اس کی خواہش ہوتی تھی ساسو ماں سارا دن گھر سے باہر رہے۔ اور پھر یہ اگلی شام کی بات ہے جب شیخ صاحب کے نواسے کی سالگرہ سے وہ واپس لوٹی تھی۔ سنو، تمہارا اکیلا پن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بچوں کے اسکول جانے کے بعد میرا انتظار کرنا، تمہارے قرب کا خواہاں۔ کتنی دیر خالی ذہن بیٹھی اس کاغذ کے پرزے کو دیکھتی رہی۔ کمزور دل تو تھی لیکن اب اس مسلسل عذاب نے اسے ہراساں کر کے رکھ دیا تھا۔ دل اور بھی کمزور ہونے لگا تھا۔ بچوں کے سامنے تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر ان کے سوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے دانیال یاد آتا رہا۔ دانیال کو اس نے کتنے میسیجز ای میلز کیے تھے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا جان گئی تھی دانیال کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام دنیاوی چیزیں جن کے حصول کے لیے اس نے زبردستی دانیال کو باہر بھیجا اب اسے تحفظ نہیں دے پا رہی۔ وہ جان گئی تھی اس کی زندگی دانیال کے بغیر کچھ نہیں۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی اور نہایت بے تابی سے اس کی واپسی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ روتے روتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک لمبا چوڑا میسیج دانیال کے نام لکھ بھیجا۔ ادھر دانیال جانتا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے جورجیا کی سبز آنکھوں کی چلمن کے پیچھے کہیں گم ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی جس سے بات کرنے کو تمام ایشینز ترستے ہوں اور آہیں بھرتے ہوں، وہ خود اس کے پاس آ کر نہ صرف ہیلو ہائی کرتی تھی بلکہ اس کے لیے ایک ہمدرد کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ نتیجتاً دانیال کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا لازمی تھا۔ آج بھی سارا کے بہت سے میسیجز آئے تھے لیکن وہ جانتا تھا پیسوں کا یا چیزوں کا تقاضا ہوگا، سو انہیں اگنور کیے وہ بے وجہ جورجیا کے بارے میں سوچے جا رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اپنی بائک سٹارٹ کر کے اڑتا ہوا اس کے فلیٹ جا پہنچا۔ ڈارک بلو جینز پر کیمل کلر کی ٹی شرٹ پہنے وہ پہلے سے زیادہ خوبرو معلوم ہو رہا تھا۔ سارے راستے کہیں نہ کہیں سارا سے بددیانتی کا خیال بھی اس کے دل میں اٹھتا تھا، لیکن وہ مرد تھا۔ سارا نے خود اسے جادوگرنیوں کے دیس یوں تنہا بھیج دیا تھا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ راستہ اس کے لیے سارا نے چنا تھا اور اب وہ اس کا مسافر بنے جورجیا کے گھر کی ڈور بیل بجا رہا تھا۔ ہے واٹ اے سرپرائز! دانیال کو دیکھ کر جورجیا حیران ہوئی اور اسی ازلی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ دانیال نے محض اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے اور مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ بلیک کلر کے لانگ سلیو لیس اسکرٹ میں اس کی چاندی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جورجیا کے گھر کے اندر آیا تھا۔ جورجیا نے اپنا گھر بہت نفاست سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ اسے سٹنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ ایکسکیوز کر کے 2 منٹ میں آنے کا کہہ کے پردے ہٹاتی باہر نکل گئی تو دانیال بار بار کا یاد کردہ سبق ایک بار پھر دہرانے لگا۔ موقع مل گیا تھا، وہ جلدی پھر اپنی محبت کے اظہار کے لیے جملے ترتیب دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اکیلی نہ تھی بلکہ ایک بھرپور توانا سراپے والا مرد اس کے ہمراہ تھا جسے ویل چیئر پر گھسیٹنے کے باوجود جورجیا کی آنکھوں میں مکمل رفاقت کے جگنو جون جولائی کے سورج کی طرح پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ یہ میرے شوہر رابرٹ ہیں اور رابرٹ یہ دانیال۔ چہکتے ہوئے جورجیا نے دونوں کو تعارف کروایا تو دانیال کو لمحے بھر میں تھکاوٹ کا کوہ گراں اپنے کندھوں پہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رابرٹ دانیال ہی وہ شخص ہے جسے مل کر میرے دل میں ایشینز کے لیے عزت پیدا ہوئی، ورنہ میں سمجھتی تھی سب ایشینز چھچورے، نظر باز اور دل پھینک ہوتے ہیں۔ دانیال نے تو میرا نظریہ بدل دیا۔ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ دانیال کے دل کی حالت سے بے خبر وہ اپنی دھن میں مگن بولے جا رہی تھی، جبکہ دانیال جانتا تھا کہ یہ تماچے انجانے میں خود اسی کے چہرے کو لال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجبوراً انگریزی میں دل کا غبار نکالتی جورجیا کی طرف متوجہ رہا۔ لیکن دانیال تو میرا محسن ہے، اس کی وجہ سے آج میں تمہاری بیماری کا خرچ اٹھانے کے قابل ہوئی ہوں، اور پتہ ہے دانیال اتنا شریف آدمی ہے، اکثر میں اس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے بھی جاتی ہوں لیکن اس نے مجھے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے جورجیا نے شرارت بھرے انداز میں اپنے شوہر کو بتایا۔ جورجیا اس کی اس درجہ عزت کرتی تھی۔ دانیال اپنے اندر جھانکتے ہوئے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ وہ جو اس سے محض ایک محسن ہونے کے ناطے ملتی ملاتی اس کی دل جوئی کرتی تھی،
نفس کے ہاتھوں مجبور دانیال نے اسے صرف مرد عورت کے درمیان پنپتی محبت ہی جانا، اور عادل کو غلط کہنے والا دانیال آج اپنے نفس کے ہاتھوں گمراہ ہو کر کس غلط راستے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، یہ خیال کیے بغیر کہ اس کی محبت اور توجہ کی اصل مستحق اس کی بیوی سارہ، جو اب اسے SMS اور ای میلز کر کے تھکنے لگی ہے، اس کے سجدے اور دعائیں طویل تر ہونے لگے ہیں، اور ان کا وہ گھر جس سے سارہ اور دانیال نے نکاح کے بعد اعتبار کی بنیاد پہ کھڑا کیا تھا، آج دانیال اسے خود کمزور کرنے جا رہا تھا۔ سارہ کا خیال آتے ہی جلدی سے اس نے رابرٹ اور جارجیا کو بائے کہا، تیزی سے بائک سٹارٹ کی، گھر پہنچا۔ سارہ کے تمام میسیجز جن میں اس نے دانیال کو یوں پیسے کمانے دور بھیجنے پر پچھتاوے کا اظہار کیا تھا اور اپنے بے انتہا خوف اور وسوسے دانیال کے ساتھ شیئر کیے تھے، جنہیں وہ سارہ سے غصے کی وجہ سے اگنور کیے بیٹھا تھا، ایک دفعہ پھر تفصیل سے پڑھنے لگا۔ دانیال کا دل تڑپ اٹھا، اس کی وہ بیوی جو بجلی کے کڑکنے سے ڈر کر بستر میں دبک جاتی تھی، جانے کیا کیا اکیلی سہ رہی تھی، اور وہ اسے سزا دیے جا رہا تھا۔ جب ہی اگلے لمحے اس کی انگلیاں موبائل پر نمبر ملانے لگی، سارہ کا نہیں، جارجیا کا۔ اگر جارجیا دانیال کو اپنا محسن سمجھتی تھی تو آج دانیال کو وہ بھی اپنی محسن ہی لگی تھی، جس نے انجانے میں ہی دانیال کے ہاتھ سے نکلتی اس ایمان کی ڈور کو دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑا دیا تھا۔ دانیال جو مستقل بیوی سے دور مغرب کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے عورت مرد کے حد سے بڑھتے تعلقات کو اب ایک معاشرتی ضرورت سمجھنے لگا تھا، آج جارجیا نے جب ایشین مرد پہ اعتبار کا اظہار کیا تو کتنا شرمندہ ہو گیا تھا دانیال، اور اس سب کے لیے اسے جارجیا کو تھینکس کہنا تھا۔ اسے اپنے پاکستان روانگی کے متعلق بتانے کے بعد وہ فوراً سارہ اور بچوں کے پاس پہنچنے کی تیاری کرنے لگا، جو سال میں اس سے بہت دور ہو گئے تھے، اور خوف و ہراس میں گھری دانیال کی بے تنائی سہتی سارہ اس رات بھی بچوں کے سونے کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی۔ جب گھر کی ڈور بیل بجنے لگی، سارہ کو لگا تھا شاید اب وہ ہسٹریائی ہوتی جا رہی ہے، اسے دن رات بیلے ہونے کی آواز آتی ہے، سو تکیے میں منہ چھپائے روتی دعائیں کیے جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے منہ سے تکیہ ہٹایا، ایک دم خوف سے دیکھے بنا ہی سارہ چیخنے لگی۔ دانیال نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ بس میری جان، اب نہیں، بس میں آ گیا ہوں، اور بے انتہا آنسو بہاتے سارہ نے بے یقینی سے دانیال کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر رونے لگی، اور اس نے سوچا کہ ایک عورت کی اصل دولت یہ اونچی گارے سیمنٹ اور مٹی کی بنی ہوئی عمارتیں نہیں، بلکہ اس کے شوہر کی مضبوط باہوں کا یہ حصار ہے جو اسے معاشرے کی غلط نظروں اور غلط باتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔